الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وکفیٰ باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیزوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک اپنی خاص عنایت اور مہربانی سے عطا فرمایا اور زمینی حقائق کے بالکل برعکس ہمیں یہ وطن عطا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا بنانے والا ہی نہیں، پلان کرنے والا بھی ہے اور اس کو چلانے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو محیط ہے اور اس کے علم کی وسعت کا ہم کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہر چیز کا جاننے والا، ہر بات کا علم رکھنے والا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کو مکمل فرمایا۔ قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا جو الہدا ہے، دا گائیڈنس، دا ڈائریکشن، جس میں انسانی زندگی کے تمام معاملات میں بنیادی ہدایت اور رخ جو ہے اس کا تعین کر دیا گیا۔ اضافی طور پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا جو ٹائم مقرر فرمایا وہ بھی بڑا کنسیڈریبل ہے کہ انسان جب سے پیدا ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی اور ہر انسان نے اپنی بساط بھر سوچا، غور و فکر کیا، نتائج اخذ کیے۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے انسانی فکر کا مطالعہ کیا ہے ان میں ایک بہت بڑا نام پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب مرحوم کا ہے۔ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ انسانی ذہن کا سب سے زیادہ زرخیز دور 1200 سال کا ایک انٹرول ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 600 سال قبل اور اس کے 600 سال بعد، ان کی تشریف لے جانے کے 600 سال کے بعد، یہ 12 سال کا جو وقفہ ہے یہ انسانی ذہن کا سب سے زیادہ زرخیز پیریڈ ہے۔ اور اگر آپ نوٹ کریں تو بڑے بڑے فلسفی سب کے سب اسی دور میں پیدا ہوئے ہیں۔ جتنے بھی ہمیں نام فلسفیوں کے یاد ہیں، ارسطو ہے، افلاطون ہے، کنفیوشیس ہے، پھر یہ جس نے کمیونزم کی طرح کا ایک نظریہ پیش کیا تھا، نام مجھے اس کا بھول رہا ہے، مصدق، حکیم مصدق، یہ سب اسی دور کے ہیں۔ اور وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کے بعد کوئی نیا فلسفہ پیدا نہیں ہوا، اور جتنے بھی ہمیں نئے فلسفے بڑے بڑے ناموں کے ساتھ نظر آتے ہیں، لاجیکل پازیٹیوزم ہے، ایگزسٹینشلزم ہے، یہ سب کے سب جو ہیں یہ وہی پرانی شراب ہے کہ جو نئی بوتلوں میں نئے لیبلوں کے ساتھ پیش کر دی گئی ہے، ورنہ کوئی نیا فکر پیدا نہیں ہوا۔ اس کی سب سے بڑی مثال تو خود ہم حکیم مصدق ہے کہ حکیم مصدق جو تھے یہ ایک یونان کے رہنے والے، یہاں یونان میں پیدا ہوئے اور بہت بڑے فلسفی تھے۔ ان کے نظریات جو تھے وہ کمیونزم جیسے نظریات تھے کہ یہ انسان کی ذاتی ملکیت کے قائل نہیں تھے۔ ان نظریات کی وجہ سے ظاہر ہے کسی بھی بادشاہ کو ایسے نظریات کبھی قابل قبول نہیں ہوتے، لہذا انہیں ملک بدر کر دیا گیا اور یہ پھر ایران میں آ گئے۔ اب ایران میں بھی ظاہر ہے ان کی نظریات ایکسیپٹیبل نہیں تھے، لہذا
انہیں زہر دے دیا گیا تھا اور ان کی زندگی ختم ہو گئی تھی، لیکن بہرحال وہ اپنے نظریات پر قائم رہے تھے۔ اس لیے علامہ اقبال نے ان کو کمیونزم کو مزدقی منطق کہا ہے۔ تو اگر ایک بہت بڑی دنیا میں تبدیلی لانے والا جو فلسفہ تھا وہ بھی مارکس اور اینجلز کا اپنا فلسفہ نہیں تھا، بلکہ اس سے پہلے ان 1200 سالوں کے اندر وہ پیش کر چکے تھے، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کی بات کتنی درست ہے۔ تو جب انسان جو کچھ سوچ سکتا تھا وہ سوچ چکا، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور انہیں قرآن مجید عطا کیا، الہدیٰ، جو ایک مکمل رہنمائی ہے کسی بھی انسان کے لیے، نوع انسانی کے لیے۔ ایک دوسرے اینگل سے دیکھیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا وقت جو ہے وہ اجتماعیت کے اعتبار سے سب سے زیادہ عروج کا دور ہے۔ نوع انسانی کا آغاز ایک جوڑے سے ہوا، حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام، پھر ان کے ہاں اولاد ہوئی، پھر ان کے بچوں کی شادیاں ہوئیں، اور پھر خاندان بنے، پھر قبیلے بنے، نسلیں بنی، قومیں بنی، پھر پہلے ایک گھر ہی سب کچھ تھا، پھر قبائلی نظام آیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت دو بڑی امپائرز موجود تھی دنیا میں، رومن امپائر اور پرشین امپائر، یعنی ایران کی سلطنت اور روم کی سلطنت۔ تو قبیلے سے بڑی قوم، اور پھر اس کے بعد ملک، اور ملک کے اوپر پھر امپائر۔ تو انسانی جو تمدن تھا وہ امپائر کی حد تک پہنچ چکا تھا۔ ایک دوسرے اینگل سے دیکھیے تو مکہ مکرمہ وہ ایک قبیلے کا شہر تھا، ایک شہر تھا جس میں یا تو صرف کرشی رہ سکتا تھا، یا کرشی کا غلام رہ سکتا تھا، یا کرشی کا حلیف رہ سکتا تھا، یعنی جس کا کرشی کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو وہ وہاں پر نہیں رہ سکتا۔ آج بھی اگر آپ سعودی عرب جائیں تو، یا کسی اور عرب ملک میں جائیں تو وہاں آپ کو کفیل کا ایک تصور ملتا ہے کہ جب تک آپ کا کوئی کفیل نہیں ہے تو پھر آپ سعودی عرب میں کوئی جاب نہیں کر سکتے، وہاں ٹھہر نہیں سکتے، اس لیے کہ آپ سعودی نہیں ہیں۔ وزٹ پہ جا سکتے ہیں، عمرہ کر کے آ جائیں، لیکن اگر آپ نے وہاں پر کوئی چھوٹی سی دکان بھی بنانی ہے یا کوئی کاروبار شروع کرنا ہے تو آپ کو وہاں پر ایک کفیل کی ضرورت ہے۔ اسی طرح مکہ مکرمہ جو ہے یہ ایک قبیلے کا شہر تھا، یا کرشی خود، یا کرشی کا غلام، یا کرشی کا حلیف وہاں رہ سکتا تھا۔ لیکن مدینہ منورہ جو تھا، جب آپ تشریف لے گئے ہیں تو وہ 5 قبیلوں کا شہر تھا۔ بڑے بڑے 5 قبیلے تھے، کچھ چھوٹے اور یہودیوں کے قبیلے بھی تھے، لیکن وہ زیادہ کنسیڈریبل نہیں تھے۔ اوس اور خزرج یہ یہاں کے سنز آف دا سوائل تھے، یہیں کے رہنے والے تھے بنیادی طور پر۔ لیکن 3 قبیلے بڑے جو تھے وہ مائیگریٹ ہو کر مدینہ منورہ میں یعنی یثرب میں آ کر آباد ہو چکے تھے، اور ان کے پیش نظر تھا کہ ان کی اپنی کتابوں سے انہیں خبر تھی کہ آخری نبی کے ظہور کا وقت ہو گیا ہے، اور آخری نبی کا ظہور جو ہے وہ کھجوروں کی سرزمین میں ہوگا، اور وہ کھجوروں کی زمین مدینہ منورہ کی سرزمین ہے۔ لہذا وہ مدینہ منورہ میں موو ہی ہوئے تھے آخری نبی کے حواری بننے کے لیے، آخری نبی کے ساتھی بننے کے لیے، اس لیے کہ ان کی کتابوں میں آخری نبی کے ساتھیوں کی بڑی تعریفیں آئی تھیں، صحابہ کرام کی۔ لیکن یہ ان کی بدقسمتی تھی کہ انہوں نے یہ ایزیوم کیا کہ وہ اسرائیلی ہی ہوگا آخری پیغمبر، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں سے مبعوث کیا، حضرت اسماعیل کی اولاد تھے دونوں، حضرت اسحاق بھی اور حضرت اسماعیل بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ ایک کی نسل جو ہے وہ بنی یعقوب، ان کے بیٹے کے نام سے موصوب ہے بنی اسحاق، اور حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل، جس کے معنی ہے عبداللہ، اور دوسرے حضرت اسماعیل ہیں۔ تو 2500 سال تک نبوت جو تھی وہ صرف بنی اسرائیل کے اندر رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا کہ آخری پیغمبر جو تھا وہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوگا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ آخری پیغمبر حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے آ گئے ہیں، ہمارے شریک ہیں،
یہ جو شریک کا لفظ ہماری دیہاتی زبان میں استعمال ہوتا ہے کہ چچا تایا کے بیٹے جو ہیں وہ شریک کہلاتے ہیں، اس لیے کہ وہ پلے ہم پلہ ہوتے ہیں، وہ سٹیٹس ان کا برابر ہوتا ہے کہ ایک ہی دادا کی اولاد ہیں تو ان کا سٹیٹس ایک ہے، تو ان کے درمیان پھر ایک شریکہ چلتا ہے، ایک کشمکش چلتی ہے، ایک کولڈ وار جو ہے وہ چلتی رہتی ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ اسی کی روشنی میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے سے انکار کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوس اور خزرج نے مل کر پناہ دی اور آپ کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ بلایا، اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہ ہم اپنے بچوں کی طرح آپ کی حفاظت کریں گے، اپنے بچوں سے مراد کہ وہ لوگ کہ جو ہمارے خاندان میں پیدا ہوتے ہیں، جیسے ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں آپ کی بھی حفاظت کریں گے۔ اور ذہن میں کیا تھا کہ مکے والے آپ کے دشمن ہیں، قریش آپ کے دشمن ہیں، انہوں نے آپ کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا ہے، تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ مدینہ منورہ آپ تشریف لائے تو اوس اور خزرج کی اکثریت تو مسلمان ہو گئی، لیکن یہودی قبائل جیسا کہ میں نے وضاحت کی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکاری ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد پہلے 6 ماہ میں 3 کام کیے۔ نمبر 1، آپ نے مسجد نبوی تعمیر فرمائی اور اس کی تعمیر میں آپ نے خود حصہ لیا، بھاری بھاری پتھر توڑے اٹھائے، اور مسلمانوں کے درمیان ایک مواخات قائم کی، بھائی چارہ۔ ایک مہاجر کو آپ نے ایک انصاری کا بھائی بنا دیا، اور یہ بڑی بے نظیر قسم کی مواخات تھی کہ انصار نے اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے کیا کیا قربانی دی، یہ ایک موضوع ہے پورا علیحدہ سے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے یہودی قبائل کے ساتھ معاہدہ کیا، یہ میثاق مدینہ کہلاتا ہے۔ میثاق پختہ وعدہ، پختہ ایک عہد و قرار کو کہتے ہیں، میثاق مدینہ کہلاتا ہے وہ، کہ اوس، خزرج اور تینوں قبیلے یہود کے، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر ذوات کے ساتھ، ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میز پر بٹھایا اور طے کیا، اور ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مکہ مکرمہ سے آئے ہوئے مہاجرین تھے، تو گویا ان 6 کے درمیان یہ معاہدہ تھا کہ جب بھی کوئی باہر سے حملہ آور ہوگا کسی بھی فریق پر، یعنی مہاجرین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا اوس پر، یا خزرج پر، بنو قینقاع پر، بنو قریظہ پر، یا بنو نذیر پر، سب مل کر دفاع کریں گے۔ اور یہ 6 گروہ جو ہیں یہ آپس کے معاملات جو ہیں وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے طے کریں گے، اور اگر ٹیبل پہ بیٹھ کے طے نہیں کر سکیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا۔ گویا آپ اس کانفیڈریشن کے ہیڈ تھے، آج کی زبان میں کہیے تو۔ یہ معاہدہ ہوا، لیکن اس کے بعد ایک ایک کر کے ان قبائل نے غداری کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف ایکشن لیا۔ جو 2 قبیلے تھے پہلے، بنو نذیر اور بنو قینقاع، یہ حلیف تھے بڑے قبیلے خزرج کے، لہذا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف ایکشن لینے لگے تو بنی خزرج کا بڑا سردار عبداللہ ابن ابی، جو منافقین کا سردار تھا، وہ آیا اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی بھی کی اور کہا کہ یہ ہمارے حلیف ہیں، آپ ان کے ساتھ سختی نہ کیجیے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت شفقت والے تھے، لہذا آپ نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم نے جو حرکت کی ہے، اب تم یہاں نہیں ٹھہر سکتے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں، تم جو کچھ ساتھ لے جا سکتے ہو لے جاؤ، لیکن یہاں سے نکل جاؤ۔ غزوہ خندق کے دوران بنو قریظہ نے بھی غداری کی اور مسلمانوں کی جو عورتیں تھیں ان کے کیمپ پر حملہ کیا، اور واضح ثبوت مل گئے کہ انہوں نے قریش کے ساتھ بھی ساز باز کی ہے اور انہیں تعاون کا یقین دلایا ہے۔ تو غزوہ خندق ختم ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی کہ آپ نے ہتھیار اتار دیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے، لہذا فوراً آپ بنو قریظہ پہنچیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کے بعد اعلان فرمایا کہ بنو قریظہ کی بستی میں پہنچو، بس عصر کی نماز وہیں جا کے پڑھو، یعنی اتنی جلدی آپ نے ان کو نکلنے کا کہا۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بستی کا بھی محاصرہ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے
ان کے دل میں، حالانکہ ان کے پاس کافی اسلحہ سامان تھا، لیکن ان کے دل میں کوئی رعب اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو انہیں ہتھیار ڈال دیے۔ اب بنو اوس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ نے بنو خزرج کے حلیفوں کے ساتھ نرم معاملہ کیا تھا، یہ ہمارے حلیف ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ نرم معاملہ فرمائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنو قریظہ کا سردار تھا اسد، اس سے پوچھا اچھا تو کیا میں تمہارا معاملہ اوس کے حوالے ہی نہ کر دوں، پھر جو وہ تمہارے حلیف ہیں جو فیصلہ کریں؟ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے۔ لہذا اوس کے سردار تھے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غزوہ خندق کے اندر زخمی ہوئے تھے، لہذا انہیں گدھے پر سوار کر کے لایا گیا، اور انہوں نے آ کر ایک بڑا سخت فیصلہ دیا، اور جتنے بھی جنگ کے قابل مرد تھے 600 سے زائد، ان سب کی گردنیں اڑا دی گئیں، اور عورتوں، بچوں اور غلاموں کو، بوڑھوں کو غلام بنا لیا گیا۔ یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، لیکن یہ فیصلہ جو ہے ان کے اپنے چوائس سے ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فیصلہ فرماتے تو شاید وہ نرم فیصلہ ہی ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا۔ تو قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے، اپنے منہوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل فرمانے والا ہے، خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی برا لگے۔ اور اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید اور دین اسلام دے کر بھیج دیا ہے، لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، تاکہ وہ اس دین کو کل کے کل دین پر غالب کر دیں، خواہ یہ بات مشرکوں کو کتنی بری لگے۔ تو اللہ کا دین غالب ہوا، اور جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ تفصیل سے عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 30 سال تو وہ خلافت کا نظام جو ہے وہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ، اور جو پروفیٹک اسپرٹ تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ڈائریکشن کے مطابق آئیڈیل لیول پر چلتا رہا، لیکن آہستہ آہستہ پھر اس میں ڈکلائن آنا شروع ہو گیا۔ اس ڈکلائن میں پھر انہی کے خاندان میں سے ایک مجدد تشریف لائے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ اموی تھے، بنو امیہ ہی کے چشم و چراغ تھے۔ جب انہیں خلافت ملی تو انہوں نے جو جاگیریں ان کے پیشرو خلفاء نے خاندان بنو امیہ میں بانٹ دی تھی، ان سب کے وثیقے منگوائے اور کینچی لے کر انہیں کاٹ دیا، بشمول اپنے نام جو کچھ جائیداد آ چکی تھی وہ بھی۔ تجدید ہو گئی، لیکن بہرحال جیسے ہر چیز کو زوال آتا ہے، اسلام کا جو نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا اس کو بالکل ختم ہوتے، یعنی وہ خلافت جو آپ نے قائم کی تھی وہ جا کر 1924 میں ختم ہوئی۔ اب اسلام کے دشمنوں نے تو خوشی منائی ہوگی اس پر کہ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام جو ہے وہ زمین بوس کر دیا، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوبست ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ان بندوبستوں میں سے ایک بہت بڑا بندوبست جو ہے وہ پاکستان کا قیام تھا، یعنی ہندوستان کی سرزمین میں اللہ تعالیٰ نے مجددین بھیجے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دوسرے 1000ویں سال کے مجددین جو ہیں وہ سب کے سب آپ کو ہندوستان میں ابھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ فکر اسلامی کے مجدد تھے، اور اس کے بعد شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد بریلوی رحمہ اللہ یہ جہاد اسلامی کے مجدد تھے۔ علامہ اقبال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے فکر کی جو تجدید کروائی، تو انہوں نے بھی بہرحال اسلام کا فکر جو بہت سے پہلوؤں سے بوسیدہ ہو گیا تھا، اور اس میں سے جاگیرداری اور سرمایہ داری اور ملوکیت کی بو آنے لگی تھی، اس کو اثر نو انہوں نے جو صحیح اسلامی بنیادیں ہیں ان کے بارے میں شاعری کے اندر تو انہوں نے کمال کر دیا۔ یعنی جس لیول پر علامہ اقبال نے جا کر شاعری کے اندر اسلام کے نظام حیات کو، اسلام کے بنیادی تصورات کو اجاگر کیا ہے، اس کی تو شاید پوری دنیا میں کہیں کوئی اور مثال نہیں ہے۔ اضافی طور پر علامہ اقبال نے ہندوستان کے اندر ایک
اسلامی ریاست کا تصور پیش کیا۔ یہ ایک یونیک تصور تھا کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک اسلامی ریاست وجود میں آئے، جس کے ذریعے سے ہمیں موقع مل سکے کہ اسلام کے روشن چہرے پر دور ملوکیت میں، دور جاگیرداری میں جو بدنما داغ آ گئے تھے، ان داغوں کو دھو کر ہم اسلام کا صحیح چہرہ دنیا کو دکھا سکیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال جتنے اسلامک مائنڈڈ تھے، ان کے بیٹے ڈاکٹر جاوید اقبال اتنے ہی زیادہ سیکولر مائنڈڈ تھے۔ لیکن طالبان کے دور میں انہوں نے افغانستان کا دورہ کیا 2 ہفتے کا، اور واپس آ کر انہوں نے پشاور میں پریس کانفرنس کی، اور اس میں نے کہا کہ اگر جیسا نظام افغانستان میں قائم ہوا ہے، ایسا ہی نظام دنیا کے کسی سائزیبل جمہوری ملک کے اندر قائم ہو جائے، سائزیبل بھی ہو اور وہ ملک جمہوری بھی ہو، تو پھر پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی اس کو دیکھ کر۔ اچھا، اب وہ دیکھیے کہ وہ سائزیبل ملک جس میں جمہوریت بھی ہے اور وہ سائزیبل ملک بھی ہے، وہ پاکستان ہے۔ تو علامہ اقبال نے اس کا تصور پیش کیا، سن 30 کے خطبے میں تصور پیش کیا، اور جب وہ گول میز کانفرنس میں گئے لندن، تو قائد اعظم سے ملاقات کر کے انہیں کنونس کیا کہ آپ کی قوم کو آپ کی ضرورت ہے۔ تو قائد اعظم آ گئے اور انہوں نے مسلم لیگ کی صدارت انہیں پیش کر دی۔ یہ عجیب سی بات لگتی ہے آج کے دور میں، اس لیے کہ آج خواہ وہ بھٹو خاندان ہو، زرداری خاندان ہو، شریف خاندان ہو یا بدمعاش خاندان ہو، سب کے سب جو ہیں وہ اپنی کرسی چھوڑنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ عمران خان صاحب بھی وہ تحریک انصاف کی کوئی چیئرمین شپ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ ویسے سب جمہوری ہیں، نواز شریف صاحب بھی جمہوریت کے الراغ الانپ رہے ہیں، اور عمران خان بھی اور زرداری صاحب بھی، لیکن وہ کیا ہیں وہ ہم سب کو معلوم ہے۔ لیکن علامہ اقبال نے مسلم لیگ کی صدارت چھوڑ کر قائد اعظم کو پیش کی اور تا حیات صدر بنایا انہیں مسلم لیگ کا، اور پھر ان کا یہ انتخاب 100% درست ثابت ہوا، اور قائد اعظم جو ایک بہت ماہر وکیل تھے، انہوں نے پاکستان کا مقدمہ اس مہارت سے لڑا کہ ایک انہونی بات ہونی ہو گئی۔ مسلم لیگ چھوٹی جماعت تھی، جبکہ کانگریس بہت بڑی جماعت تھی، اور کانگریس کی لیڈرشپ میں نہرو، پھر گاندھی بہت بڑا لیڈر تھا، اور اس نے کہا تھا کہ پاکستان میری لاش پر بنے گا، لیکن پاکستان بنا۔ نہ کوئی تاریخ، نہ کوئی جغرافیہ، نہ کوئی ایک زبان، نہ کوئی ایک خاندان، ساری کی ساری زبانیں جو ہیں وہ ہر علاقے کے علیحدہ زبان۔ خود پنجابی کے اندر یہ پنجابی جو سینٹرل پنجاب میں بولی جاتی ہے، اس میں اور سرائکی اور یہ جنگلی میں بڑا فرق ہے۔ پھر جو ساری ذاتیں جو یہاں پر بستی ہیں، راجپوت، پٹھان، جاٹ، رائی، ڈوگر، گجر، سب کے سب ادھر بھی ہیں، لیکن یہ ملک بنا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور اس ملک کے بننے کے بعد، یعنی بننے سے پہلے ہی، یعنی ایک بڑا اہم واقعہ ہے وہ میں نوٹ کرانا چاہتا ہوں کہ پاکستان بننے سے پہلے یا ہندوستان کی آزادی سے پہلے کانگریس کے لیڈر کی حیثیت سے نہرو نے یہ اعلان کیا کہ ہم آزادی کے بعد تمام زمینیں جو ہیں وہ قومیہ لیں گے، ان کو نیشنلائز کر لیں گے، اور جاگیرداری جو ہے وہ ختم کر دیں گے۔ تو ان کے اس اعلان پر بہت سے مسلمان نواب، مسلمان جو جاگیردار تھے کانگریس کے اندر، وہ آ کر مسلم لیگ میں شامل ہو گئے، اور یہاں پر اسلامی نظام کے رائج ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ وہی ہے۔ یہ بالکل ہمارے ساتھ ضلع چنیوٹ ہے، اور یہ اس طرف ہی کانسٹیچوئنسی بنتی ہے۔ وہاں کیسر احمد شیخ صاحب جو ہیں وہ ایک امیدوار ہیں، وہ کاروباری آدمی ہیں، اور ان کا بہت ویلفیئر کا کام ہے اس علاقے میں۔ ان کے موبائل جو میڈیکل یونٹس ہیں وہ دیہاتوں کے اندر پھرتے رہتے ہیں اور مفت علاج معالجے کی سہولت دیتے ہیں۔ لیکن جو وہاں پر جو کسان ہیں، جو ہاری ہیں،
وہاں جو جاگیردار سید فیملیز ہیں ان کے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا رواں رواں جو ہے وہ آپ کو دعائیں دیتا ہے، لیکن ووٹ ہم آپ کو نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اگر ہم ایسی کوئی بات، ایسا کوئی کام کریں گے تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ جاگیردار جو ہے ہماری بہو بیٹیوں کو اٹھا کے لے جائیں گے اور ان کی تذلیل کریں گے۔ یعنی کہنے کو آزادی ہے، پاکستان آزاد ملک ہے، لیکن دیہاتوں کے اندر آپ جا کر دیکھیں تو وہ جو ذمہ داروں کی کمی ہیں وہ غلامی ہیں۔ پوچھ کے جا کے دیکھ لیں، کوئی آپ کا کوئی ملنے والا دوست عزیز دیہاتوں سے تعلق رکھنے والا تو ان سے پوچھ لیں۔ فیصل آباد جو ہے یہ ایک غیر معمولی ضلع ہے کہ یہاں پر اکثر آبادی جو ہے وہ مہاجرین کی ہے، یہاں کوئی بڑا جاگیردار نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ہمارے ضلع جھنگ ہے جس کی میں چنوٹ کی بات کر رہا ہوں، پھر آپ ادھر جنوبی پنجاب میں چلے جائیں جہاں جاگیریں ہیں، اور جاگیریں بھی کس بات پر ملی ہوئی ہیں؟ انگریز نے جاگیریں دی ہوئی ہیں مسلمانوں سے غداری پر۔ وہ جو سن 1800 میں جو جنگ آزادی ہوئی تھی، جن جن جاگیرداروں نے اور جن جن جو گدی نشین تھے بڑے صوفیاء کے، انہوں نے مدد کی انگریز کی اور مسلمان مجاہدین کو پکڑوایا۔ اور تو اور آپ کو 18 ہزاری کا نام تو یاد ہے نا، ایک شہر ہے ضلع جنگ میں 18 ہزاری۔ یہ 18 ہزاری کیا ہے؟ 18,000 مربے جو ہے وہ جاگیر دی تھی انگریز نے کسی کو، تو اس کی جگہ پر وہ 18 ہزاری ہے۔ 5-5 ہزار مربے انگریز نے کیے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایک 5,000 مربے کا مالک ہو تو فائنینشلی اس کی حیثیت جو ہے وہ بہت ساؤنڈ ہے، ساری جگہ اس کی ہے، جو اس پر کام کرنے والے ہیں وہ سب کے سب جو ہیں اس کے غلام ہیں۔ تو وہاں پر خواہ نام کی جمہوریت چلے لیکن بالفعل وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر جب جمہوریت کا ڈرامہ ہوتا ہی ہوتا ہے اس کے لیے بھی ان کے اپنے بڑے پکے انتظام ہیں۔ ایک بھائی جو ہے وہ مسلم یونین میں آ جاتا ہے، دوسرا جو ہے پیپلز پارٹی میں چلا جاتا ہے، تیسرا جو ہے وہ تحریک انصاف میں چلا جاتا ہے، یا ماموں ادھر، بھانجا ادھر، چچا ادھر، بھتیجا ادھر، اور خواہ ایک جیتے خواہ دوسرا جیتے، خواہ وہ سیٹ تحریک انصاف کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو یا نون لیگ کی ہو، ہے انہی کے خاندان میں۔ تو اس علاقے کے وہ بلا شرکت غیر حاکم ہیں۔ یہی اصل میں جاگیرداری نظام ہے۔ پاکستان بن گیا، معجزے سے بنا، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بنا، 27 رمضان کو لیلۃ القدر میں بنا، یہ سب اشارات آپ کو کرتا۔ پھر پاکستان بنتے ہی کانسٹیٹیوشن بننا تھا، تو ان جاگیرداروں نے پہلے تو کانسٹیٹیوشن بننے ہی نہیں دیا۔ بالکل شروع میں کیونکہ اسلام کے نام پر بنا تھا، قرارداد مقاصد آئی، یعنی پروپوزل آئی کہ یہاں پر ہمیں طے کر دینا چاہیے کہ یہ مملکت خدا داد ہے اور یہاں پر حکمرانی اللہ تعالیٰ کی ہوگی اور قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا۔ نہیں بننے دیا۔ آخر مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں دھمکی دی کہ پھر میں اسمبلی سے ریزائن کر کے جا رہا ہوں اور پھر میں باہر جا کے تمہارا پول کھولوں گا۔ تو پھر انہوں نے منظور کی۔ اب چونکہ مولانا شبیر احمد عثمانی جو تھے وہ عالم دین تھے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک عام جو ہمارا عالم دین ہوتا ہے وہ انگریزی پڑھ نہیں سکتا، لکھ نہیں سکتا۔ انگریزی جو آئین بنانے والے، اس کے لکھنے والے، اس کی باریکیاں جاننے والے، وہ سب کے سب جو ہیں وہ دوسری قسم کے لوگ تھے۔ لہذا قرارداد مقاصد منظور ہو گئی، لیکن کانسٹیٹیوشن میں اس کو پری ایمبل کا درجہ دیا گیا کہ یہ کانسٹیٹیوشن کی ڈائریکٹو پرنسپل ہے، یہ آپریٹو کلاز نہیں ہے۔ یہ تو سن جا کر جنرل ضیاء الحق نے 8ویں ترمیم کے ذریعے اس کو آپریٹو کلاز بنایا، اور اس کے ساتھ ہی یہ کیا گیا کہ کیونکہ اس کی ورڈنگ ہے کہ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، پاکستان میں کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہو سکے گی۔ اور 8ویں ترمیم میں اس کا طریقہ کار کیا طے ہوا کہ کوئی بھی شہری
وہ کسی سرٹیفائڈ مفتی کے فتوے کے ساتھ کہ فلاں قانون جو ہے یہ قرآن و سنت سے متصادم ہے، وہ شریعت کورٹ میں جا سکتا ہے اور وہاں جا کر وہ رٹ دائر کر سکتا ہے۔ لیکن وہیں پر پابندیاں شریعت کورٹ پر لگا دی گئیں۔ ایک پابندی یہ لگائی گئی کہ آئلی قوانین یہ شریعت کورٹ کے دائرے سے باہر ہوں گے، اور دوسرا جو مالی معاملات ہیں یہ بھی 10 سال تک شریعت کورٹ ان کے کیسز کی ہیئرنگ نہیں کر سکے گی۔ 10 سال پورے ہوئے تو فوراً سود کے خلاف، بینک انٹرسٹ کے خلاف جو ہے وہ رٹ دائر ہو گئی، اور فیصلہ جو ہے وہ اس رٹ کے حق میں ہو گیا کہ بینک انٹرسٹ جو ہے وہ بھی ربا میں آتا ہے، سود ہے، لہذا یہ بھی حرام ہے۔ اور اس کے خلاف اپیل گئی فیڈرل شریعت کورٹ میں، وہاں سے بھی وہ اپیل ریجیکٹ ہو گئی اور یہ مکان رہا، اور حکومت کو وقت دیا گیا 1 سال کا کہ وہ جلد از جلد جو ہے وہ نیا نظام بنا کر اس کو ختم کر دے۔ ظاہر ہے حکومت کی طرف سے ریکویسٹ آئی کہ جی پھر ایک دم سارا سسٹم فلاپ ہو جائے گا، تو اس کے لیے کچھ وقت دیا جائے۔ وقت دیا گیا۔ اس وقت نون لیگی کی حکومت تھی، یہ پچھلا ٹینیور جو ہے نواز شریف صاحب کا۔ اس میں انہوں نے کیا کیا کہ پہلے مسلم کمرشل بینک سے، MCB سے اس کے خلاف اپیل دائر کرائی، پھر UBL سے کرائی، پھر حکومت خود بھی اس کے خلاف سپریم کورٹ میں چلی گئی، ایپلیٹ شریف بینچ میں۔ اور حکومت نے کیا کیا، ساتھ ہی اس کا وہ بینچ بھی توڑ دیا۔ اب ظاہر ہے کہ بینچ کمپلیٹ نہ ہو تو ہیئرنگ نہیں ہو سکتی۔ جنرل پرویز مشرف نے کیا کیا کہ اس میں سے مفتی تقی عثمانی صاحب کو نکال دیا اس بینچ میں سے، اور ایک دوسرے جن سے انہیں خطرہ تھا کہ وہ اس کے حق میں ایک مضبوط رائے رکھتے ہیں، عالم ہیں، ان کو بھی نکال دیا، اور 2-3 اور آدمی اس میں گھسا کر اس میں اپیل دائر کر کے اور وہ کیس واپس جو ہے فیڈرل شریعت بینچ کو بھیجوا دیا۔ پھر سرد خانے میں چلا گیا کیس، اور وہی سارے پوائنٹ کے جو پہلے فیڈرل شریعت کورٹ میں ڈسکس ہو چکے تھے انہی کو کہ یہ ان کو دوبارہ کنسیڈر کیا جائے، ان کو کنسیڈر کیا جائے، یہ چیزیں کنسیڈر نہیں کی گئی، حالانکہ وہ سب کچھ جو ہے وہ کنسیڈر کیا گیا تھا۔ اور آج تک جو ہے وہ کیس ابھی تک ہیئرنگ کو قابل نہیں ہوا۔ تنظیم اسلامی کے امیر حافظ عاقب سعید صاحب سپریم کورٹ میں گئے کہ جی اتنے عرصے سے یہ کیس پڑا ہوا ہے، اس کو لایا جائے، جلدی اس کی ہیئرنگ کرائی جائے۔ تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی سپریم کورٹ اس کے لیے نہیں بیٹھا ہوا، اللہ تعالیٰ خود پوچھ لے گا ان سے۔ سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے اور کس لیے بیٹھا ہوا ہے، پھر سارے قتل کے مقدمات کو بھی چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ خود پوچھ لے گا۔ پھر درمیان میں کیا ہوا کہ یہ کلاس تو آپریٹو ہوئی، ایک کیس سپریم کورٹ میں گیا، اس وقت جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب چیف جسٹس تھے، تو انہوں نے ایک اور فیصلہ دے دیا کہ یہ کانسٹیٹیوشن کی، آئین کی ہر کلاز جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے، ایک کلاز جو ہے وہ دوسرے پر حاوی نہیں ہو سکتی، یعنی جو غیر اسلامی قوانین ہیں وہ بھی چلتے رہیں گے اور اسلامی کلاز کے قوانین جو بھی چلتے رہیں گے۔ کہ انہونی باتیں یہ نہیں سمجھیے کہ ایک سٹیپ پھر اور پیچھے چلا گیا۔ پاکستان اسلام کے لیے بنا ہے اور اس میں بہت سی فرضی چیزیں جو ہیں وہ قائد اعظم کی طرف منسوب کی گئی ہیں۔ علامہ اقبال کے بارے میں ظاہر ہے کہ ان کا کلام جو ہے وہ اتنا زبان زد عام ہے، بچے بھی ان کے اشعار کو جانتے ہیں، طلوع اسلام کے لکھنے والے ہیں کہ اتر کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ لہذا اس پہ تو کیا کیا جا رہا ہے کہ ہمارے سلیبس جو ہیں میٹرک کے، انٹر کے، ان میں سے علامہ اقبال کو نکالا جا رہا ہے۔ یعنی دنیا کی تاریخ میں ایسا کبھی ہوا نہیں ہوگا کہ ایک شاعر کو ایک طرف کوئی قوم جو ہے اپنا قومی شاعر قرار دے، اپنا آرکیٹیکٹ اور مصور قرار دے، اور دوسری طرف جو ہے وہ اس کے اشعار کو یا اس کی تحریروں کو سلیبس میں سے نکالے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یعنی سیرت النبی کے اب آپ صحابہ کرام کے بارے میں خاص طور پر حضرت خالد ابن ولید کو کھرچا گیا ہے، اس لیے کہ ان سے جہاد کا تصور ابھرتا ہے سلیبس میں سے۔ علامہ اقبال کو بھی نکال دیا گیا اور قائد اعظم کی طرف غلط چیزیں منسوب کی گئیں۔ آپ نے عام سنا ہوگا کہ قائد اعظم نے 11 اگست کو پاکستان کی
آئین ساز اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا، ڈکلیئر کیا تھا کہ پاکستان جو ہے یہ ایک سیکولر ملک ہوگا، اور ان کے الفاظ کوٹ کیے جاتے ہیں کہ ناؤ مسلم ول سیز ٹو بی اے مسلم اینڈ ہندو ول سیز ٹو بی اے ہندو. اب مسلمان مسلمان نہیں رہے گا، ہندو ہندو نہیں رہے گا. ناٹ ان دا پولیٹیکل سینس، سیاسی اعتبار سے نہیں، ناٹ ان دا ریلیجیس سینس بٹ ان دا پولیٹیکل سینس. یعنی مذہبی اعتبار سے نہیں میں کہہ رہا کہ وہ ہندو ہندو نہیں رہے گا، مسلمان مسلمان نہیں رہے گا، سیاسی اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں. کیوں؟ بیکاز ریلیجن از دا پرائیویٹ افیئر آف دا انڈیویجول. یہ الفاظ آپ نے سنے ہوں گے بہت سے لوگوں کی زبان سے. تحقیق کرنے سے کیا پتہ چلا؟ کوٹ کیا جاتا ہے کہ ان کی یہ تقریر ڈان میں شائع ہوئی تھی، اور جس تاریخ کو حوالہ دیا جاتا ہے تحقیق سے پتہ چلا، آپ انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھ لیں، اس دن ڈان اخبار شائع نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے نا؟ اور وقت نہیں ہے. نہیں، ڈاکٹر سارون صاحب رحمہ اللہ نے خطاب کیا تھا کنونشن سینٹر اسلام آباد میں، علامہ اقبال قائد اعظم اور نظریہ پاکستان. بڑی خوبصورت تقریر ہے. اس میں علامہ اقبال کے اور خاص طور پر قائد اعظم کے بے شمار اقوال جو ہیں وہ یہاں پر نقل کیے ہیں، پوری ان کے انگریزی الفاظ جو کوٹیشن کے ہیں ان کے ساتھ، اور ساتھ ترجمے کے ساتھ، کہ کتنی دفعہ قائد اعظم نے اس کو واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ہمارا آئین 1400 سال پہلے سے موجود ہے. پاکستان کا آئین قرآن و سنت ہوگا، قرآن کی بنیاد پر اس کے سارے جو ہیں وہ احکام جو ہیں وہ طے ہوں گے. یعنی متعدد تقاریر ہیں. یہ تقاریر جو ہیں یہ اس کتابچے میں موجود ہیں، اور بہت ہی معمولی سی قیمت ہے اس کی. یہ اب دن بدن جو دن گزر رہے ہیں، مغرب جو ہے وہ اپنے ایجنڈے کو ایکسٹینڈ کرتا چلا جا رہا ہے، اور اسلام کو مٹانے کی کوششیں ہیں وہ تیز سے تیز سر ہوتے چلی جا رہی ہیں. اور یہ معاملہ ہمیں لائٹلی نہیں لینا چاہیے. ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ شام پر ہو رہا ہے، ہم تو آرام سے بیٹھے ہیں. یاد رکھیے گا ہم بھی اس کی زد میں آ سکتے ہیں. یعنی صرف جو چیز روکے ہوئے ہے وہ ایک خطرہ ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، لیکن کب وہ اس میں کامیاب ہو جائیں، کوئی ایسا لیڈر لے آئیں کہ جو ان کی خواہش کے مطابق جو ہے وہ ایٹم بم جو ہے ان کے حوالے کر دے، تو پھر ہمارا جو تکہ بوٹی ہونے والا ہے اس کے آپ ذہن میں رکھیے گا. اور یا ایٹم بم رہے بھی صحیح، وہ کیا طریقے اختیار کریں گے ہمیں مارنے کے لیے اور ہم پر ظلم و ستم کے لیے، بہرحال وہ بھی ان کے تھنک ٹینکس بیٹھے ہوئے ہیں، کیسے کس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، کس کو کیسے کارنر کرنا ہے، کس کو کیسے جو ہے اس کا قیمہ بنانا ہے، کس کا کیسے خون بہانا ہے. یہ بڑی لمبی پلاننگ جو ہے وہ وہاں پر ہو رہی ہیں. ہم نہیں جاگیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنیں گے. ہمیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس پاکستان کا تعین کرنا چاہیے کہ یہ پاکستان کوئی عام ملک ہے یا یہ اللہ تعالیٰ کا خاص عطا کردہ ایک اسلامی ملک ہے، اور یہاں پر اسلامی نظام کے قیام کے لیے اگر ہم جد و جہد کریں گے اور اس میں کامیاب ہوں گے تو یہ ملک بچے گا. ورنہ کوئی چیز نہیں ہے. یہ لکیریں جو ہیں جو کھینچی گئی ہیں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، ان کی کوئی حیثیت نہیں. اور ہمارے سابق وزیر اعظم جو ہیں وہ تو باقاعدہ انڈیا میں جا کر یہ کہہ بھی چکے ہیں کہ یہ لکیریں جو ہیں یہ بے معنی ہیں، اصل میں ہم ایک ہی ہیں. وہ ایک انڈین جرنلسٹ نے بس ایک شوشہ چھوڑ دیا تھا کہ کیا یہ اچھا ہو کہ یہ پورا ساؤتھ ایشیا جو ہے یہ اس کا ایک کانفیڈریشن ہو، اور اس کانفیڈریشن کے ہیڈ جو ہیں وہ نواز شریف صاحب ہوں. تو اسی کا خواب دیکھتے ہوئے پھر جو منہ میں آیا یہ کہتے رہے ہیں. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ مجھے کوئی نہیں ہٹا سکتا. یہ بھول گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے. اس ملک میں آپ غور کیجئے نا، یعنی جرت کیا ہے کہ آسیہ بی بی جو ہے وہ ابھی تک آزاد ہے، پھر رہی ہے، زندہ ہے. اور آسیہ بی بی کیس کے اندر ہی پنجاب کے گورنر، سابق گورنر سلمان تاثیر صاحب نے جو بات کہی اس پر ممتاز قادری نے ایک ایکشن لیا. ممتاز قادری کو کب کی پھانسی بھی دی جا چکی ہے. تو یہ کیا ہے؟ اور ہزاروں جرم یہاں پر ہوئے ہیں، لیکن سب سے بڑا جرم جو جس پر پھانسی دینی بہت ضروری تھی وہ یہ تھا. پھر ختم نبوت میں کون نہیں جانتا ہم میں سے؟ وہ رپورٹیں اور جو بھی تحقیقی ہیں مواد اس کو جتنا مرضی چھپا لیں، کس کو پتہ نہیں کہ مسلم لیگ نون میں جو بھی کام ہوتا ہے وہ بہرحال مسلم لیگ کے صدر ہی کی ایما پر ہوتا ہے. تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے گا؟ یاد رکھیے گا
ایمان باللہ کی اپنی بڑی اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک جو ایکشن پلان ہے اس پر غور کیجئے کہ تاریخ انسانی میں اللہ تعالیٰ کے باغی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے، اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے ہر دور میں رہے ہیں، لیکن کبھی کسی قوم پر عذاب نہیں آیا، کسی شخص پر عذاب نہیں آیا جب تک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول نہیں بھیجا۔ فرعون کو دیکھ لیں، سورہ مزمل میں صاف الفاظ میں کہا گیا کہ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، مکے والو ہم نے تمہاری طرف اپنا ایک رسول بھیج دیا ہے تمہارے خلاف گواہ بنا کر، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا، فعصا فرعون الرسول، تو فرعون نے ہمارے اس پیغمبر کی نافرمانی کی، فاخذناہ اخذا وبیلا، تو اس کے جرم میں ہم نے اس کو دبوچ لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ ابو کویسچن ہے، اسلام کا کوئی تصور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہیں ہے۔ جہاں اللہ کے رسول بڑا خوبصورت قول مجھے بتایا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک بہت بڑے عالم بھی تھے اور مجاہد بالسیف بھی تھے، تلوار سے جنگ بھی کی تھی، تو ان کا ایک قول ملنے کو ملا کہ جب بھی ہم جنگ کر رہے ہوتے تھے تو ہم دعا کرتے تھے کہ اللہ کرے کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ توہین رسالت کرے، اس لیے کہ جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا تھا تو پھر اس کی خیر نہیں ہوتی تھی۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ پاکستان اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ملک ہے، اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی حفاظت جو ہے اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ کوئی شخص وہ چیمپئن بنے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے گا تو اس کو بھگتنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ حقیقت ہم پر اللہ تعالیٰ کھول دے کہ یہ ملک خدا داد ہے، اور یہ اسلام کے نام پر بنا ہے اور اسلام ہی کے نام پر زندہ رہے گا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم یہاں پر اسلام کے غلبے کے لیے اپنا تن من دھن لگائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ، سنت ادا کر لیجیے۔